السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی ایک آیت جو جنات پر پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پارہ نمبر 23 ومالیہ کے اندر ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ آیت جنات پر پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اگر کوئی آسیب زدہ مریض ہو، آسیب اس کے جسم کے اندر داخل ہو، کسی بھی طریقے سے جان نہ چھوڑتا ہو، تو اس آیت شریفہ کو 11 بار پڑھ کر کے دائیں کان میں پھونک ماریں، پھر 11 بار پڑھ کر کے بائیں کان میں پھونک ماریں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھاگے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ جنات کسی کو نیند میں ستاتے ہیں، تو اس آیت شریفہ کا ایک تعویذ بنایا جائے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر اس آیت شریفہ کو 7 بار یا 11 بار لکھیں، پھر اس کے نیچے درود شریف لکھیں۔ اب یہ جو تعویذ ہے مریض نے گلے کے اندر ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی مریض اس تعویذ کو گلے کے اندر ڈالے گا، نیند کے اندر کبھی بھی جنات اس سے پنگا نہیں لیں گے۔ اسی طرح کوئی جناتی مریض ہے، آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اس آیت شریفہ کو آپ نے پانی کے اوپر 313 بار دم کرنا ہے، 313 بار۔ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر وہ پانی مریض کو پلائیں 11 دن تک۔ انشاءاللہ جنات کے جتنے بھی اثرات ہوں گے اس کے جسم سے نکل جائیں گے۔ اب آپ نے اس آیت شریفہ کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ 40 دنوں کے اندر اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 9 چندی جمعرات کو یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، مسلسل 40 رات تک، ٹھیک ہے۔ ایک رات اضافی بھی کر لیں، یعنی 41ویں رات بھی۔ اور تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 3125 بار ڈیلی ہر رات۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں گے اور اپنا حصار بھی کریں گے، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر دیں گے۔ پھر جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، پھر ڈیلی آپ نے اس آیت شریفہ کو 41 بار پڑھتے رہنا ہے، تاکہ جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے قابو کے اندر رہے۔ پھر اسی آیت شریفہ کو آپ جنات کے تمام معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اوقات گھروں میں جنات کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس آیت شریفہ کے ذریعے سے آپ گھروں سے بھی جنات نکال سکتے ہیں۔ مکانات کے اندر اثرات ہوں تو ان کا وہ اثر بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ پانی پر پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہاں سے تمام چیزیں بھاگ جائے گی۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، لیکن اس کا پورا فائدہ آدمی اس وقت ہی اٹھا سکتا ہے جب اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تب بھی یہ عمل آپ کو کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سے گزارش، چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔